ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اپنے ڈاکٹر دانی صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں. آئیے ان سے اپنی باتوں کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہیں. تو سر, یہ تو آپ نے بہت اچھا گائیڈ کر دیا کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ اب ایسے لوگوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے کہ جو ہر طرف سے کرپٹ ہیں, اور انہوں نے اس کے خلاف اتنا, اس کے ارد گرد ایسا زبردست قسم کا شکنجہ لگا دیا ہے کہ کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا. اور ہر قسم کی ایجنسیز جو اس کو صاف کرنے کے لیے متعین تھی, وہ اس کا کردار, اس کو سسٹم کرپٹ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اب عوام ہی کبھی اٹھے, کوئی بہت ہی بڑا کوئی انقلاب آئے, تو اس انقلاب کے لیے لوگوں کی ظاہر ہے کہ سوچ وہ ہونی چاہیے, فوکسڈ ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ اب آپ کا جو دوسرا رول ہے میڈیا کے حوالے سے, ناؤ دیٹ پلیز اے بگ رول, کہ آپ جو نیا دوسرا چینل بھی پہ بھی آ رہے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ آ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ اب میڈیا کی طرف سے اب آپ کو تھوڑی بہت امید ہو سکتی ہے کہ آپ یہ اویئرنیس پیدا کریں اور لوگوں کی جو ہے ذہنی ایجوکیٹ کریں, اور ان کے ذہنوں کو فوکس کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ اس وقت میڈیا کو پاکستان کے اندر اور ہم جیسے پاکستان کے باہر بیٹھیں, میڈیا کو کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے, کس طرح سے ان چیزوں کو رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح کہی بات ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو میڈیا ہے, حالانکہ اس کی عمر ابھی کم ہے, لیکن اور اس میں بہت سی خرابیاں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے. اس وقت اگر پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو کرنا کیا چاہیے, اس کو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل نیشنل انٹرسٹ جو ہے ان کی کانسٹیٹیوشن فرسٹ نمبر 1 آن دیئر کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کسی کے مفادات کے لیے اپنے ملکی مفادات کو قربان نہ کریں, اور آپ کو جتنی بھی آزادی ہو, جتنی بھی آپ کے پاس اختیارات ہوں, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو یا آپ کے اپنے پریس ڈپارٹمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن کوئی ایسا کام جس سے آپ کی قومی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے, ملک کے خلاف ہوتا ہے, اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. جیسے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بالکل مدر پدر میڈیا آزاد نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میڈیا کو آپ سچ کہنے پر جو ہے وہ قطغن لگا دیں. اور یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے پاکستان میں, اور میڈیا جو بہت ہی ایک بڑا ستون بن چکا ہے پاکستان کا, بہت اہم مضبوط آرگنائزیشن بن چکا ہے, اور اس کا بہت بڑا رول ہے. اور اس نے پاکستان اور پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس دی ہے, ان کو بتایا ہے, ان کو جگایا ہے, کوشش کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کتنے پرسنٹ اس کو کامیابی ہوئی ہے, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات پہ کوئی بات مثلا کہیں یہ چیز غلط نہیں ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے جہاں کچھ غلطیاں کی ہوں وہاں اس کا ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے اپنے ملک کے عام پاکستانیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, کہاں آپ کی اخلاقی برتری ہے, کہاں آپ کی اخلاقی کمزوری ہے, آپ کو کس لیول پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, ملکی حالات ہیں, حکومت ہے اور پارلیمنٹ ہے, کانسٹیٹیوشن سے, ایون کہ آج پاکستان کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ایک پان والی کی دکان پہ مجھے گیا تو میں نے اس سے کہا اتفاق سے کہ میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے ایک ٹافی چاہیے تھا. میں نے اس سے وہ ٹافی لی تو وہ مجھے پہچان گیا, اور پہچاننے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں جمہوریت ہے, یہ جمہوریت میں ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہے. اور پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ جو جمہوریت ہے, اس جمہوریت میں تو صرف پارلیمنٹ میں قانون سازی وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ اپنے مفادات تو میں یہ جو جملے جب میں نے سنے تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا شخص جو پان لگا رہا ہے اس کو جمہوریت بھی پتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے, پارلیمنٹ میں پتا ہے, قانون سازی کا بھی پتا ہے. میں موچی کے پاس گیا اپنا جوتا صفائی کرنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پہچان لیا. پھر اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بڑی صحیح بات کرتے ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ 62-63 آرٹیکلز کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, ہماری انصاف کے ادارے کرنا شروع کر دیں, الیکشن کمیشن, تو کوئی بھی شخص جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا. اب میں نے اس کے منہ سے جب آرٹیکل 62-63 سنا تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج یہ عام دکاندار جو ہے اس کو جمہوریت کا پتا ہو رہا ہے, اس کو یہ پتا ہو رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے, اس کو ان کے چہرے پتا ہو رہے ہیں. آج پاکستان کا ہر شہری اگر وہ غلام ہے
تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ غلام ابن غلام کے لیے تو کوئی آپ ان کے سامنے کچھ بھی میں تو کہتا ہوں اللہ میاں بھی اتر کے آ کے کہہ دیں کہ بھائی یہ ہے تو غلام ابن غلام ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. لیکن جہاں بھی تھوڑا سا شعور ہے، آج پاکستان چاہے وہ پاکستان میں پاکستان کے باہر، اس میڈیا نے پاکستان کی ان چیزوں کے حقائق سامنے لائے ہیں. غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن اوور ایکسپوز کر دیتے ہیں، وہ غلطی ہوئی ہے، ایکسپوز کر دیا، کچھ غلط چیزوں کو ہٹ کیا، کہیں ان سے غلطی ہو رہی ہیں، کچھ دوسری، کیونکہ ظاہر ہے یہ میڈیا بھی اسی انوائرمنٹ سے بنا ہے، انہی لوگوں سے بنا ہے جو اس سسٹم میں رہتے ہیں، تو اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے. اب چند ایسے لوگ ہیں جو ان کے مفادات کو سپورٹ کرتے ہیں، چند ایسے ہیں جو ملکی مفادات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسی سراؤنڈنگ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم کہیں باہر سے تو نہیں آئے. لیکن یہ ہے کہ اسی میڈیا نے آج یہ اویئرنیس پیدا کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی میں اتنی طاقت تو نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت طاقت ہے، اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طاقت سب سے بڑی ہے. تو جس دن ان کو یہ احساس ہو گیا کلیکٹیولی کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس دن انشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑی چینج آئے گی. لیکن کم از کم ان کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چل رہا ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں، ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کام کر رہے ہیں، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انصاف اور قانون کی کیا حیثیت ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس پاکستان کے آگے پیچھے اوپر نیچے کون لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سسٹم کیا ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمہوریت کیا ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹائرنی آف میجورٹی کیا ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آمریت کیا ہے، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملک کس طرح رن کیا جا رہا ہے اور اس کا مستقبل آگے کیا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا نے اپنا رول ادا کیا ہے، اور باہر کی میڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتا ہے. جیسے ہم آپ آئے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر ایک ریم ٹی وی لیا ہے، آج مجھے لیا ہے، کل کسی اور کو لیں گے. اس طریقے سے آپ اویئرنیس دے رہے ہیں، آپ مختلف ایشوز پہ دے رہے ہیں. مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے دیا ہے، آپ نے مذہبی ریلیجن کے ساتھ ساتھ آپ نے ایجوکیشن پہ بھی، ہیلتھ پہ بھی، آپ نے یہاں کے جو انٹرنل جو یہاں کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں. تو میڈیا جہاں پہ بھی ہو کمیونیکیشن اویئرنیس کا کردار ادا کرتا ہے. باقی آگے اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، کتنا بہتری آتی ہے، وہ وقت بتائے گا. وہ بالکل. اور کبھی بھی چینج آنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ قومیں جاگتی ہیں، ایجوکیٹ ہوتی ہیں، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ چینجز آتی ہیں. تو وہ تو الحمدللہ ایک پازیٹیو موو آ گیا. اچھا، اسی حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کچھ غلطیاں کرتا ہے، بعض اوقات کچھ زیادہ بڑی غلطیاں کر دیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ کیا کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے جہاں پہ کچھ ایسے کورسز ہونے چاہیے، مے بی لائک 6 months کورسز، کہ لوگ ایٹ لیسٹ، یا کوئی ایسا سرٹیفکیشن پروگرام ہونا چاہیے کہ لوگ بیسک پرنسپلز آف میڈیا، نیشنل انٹرسٹ کی باتیں یہ ساری ایک دفعہ سیکھ لیں، اب میڈیا کی سیٹوں پہ بیٹھیں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، سیانے کہتے ہیں کہ دشمن سے بھی سیکھا جاتا ہے، دوست تو سکھاتا ہی ہے، استاد تو سکھاتے ہی ہیں، سیانے کہتے ہیں دشمن سے بھی سیکھا جاتا ہے. اب جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمارا سب سے بڑا جو ظاہری دشمن ہے اس وقت بھارت، اس کی بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں، ادھر بھی کچھ جمہوریت ہے، اس کی بھی کچھ سٹیزنز ملک میں رہ رہے ہیں، خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں، یا کرپٹ ہیں یا نہیں کرپٹ ہیں، تو مور لیس ایک ہی تو ہماری جنریشن ہے. اور کچھ اس کی سٹیزنز یہاں پر بیرون ملک بیٹھے ہیں، اوورسیز بیٹھے ہیں، ان کی بھی کچھ چال چلن ہے، ان کی بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں. ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اور اپنے ان دونوں کو ذرا آپ اگر بریفلی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیں، ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات کی. دیکھیں، سیکھنے کے لحاظ سے تو آپ کسی سے بھی اچھی چیز ہو سیکھنا چاہیے. ایون کہ بعض اوقات تو ہم بری صحبت میں بیٹھ کر بھی کچھ اچھی چیزیں نکال لیتے ہیں. تو صحبت ویسے بہت اہم ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. لیکن بعض اوقات پازیٹیو مائنڈ، ہم جب کام کرتے ہیں یا ہمیں لا سکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور پھر آپ کے لیے 2 راستے متعین کر دیے کہ اس طرف جاتے ہیں تو صراط مستقیم ہے، دوسری طرف ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا اختیار ہے. اسی طرح ہر جگہ، ہر انسٹیٹیوشن، ہر شخص کے لیے 2 چیزیں سامنے ہوتی ہیں. لیکن آپ کو پازیٹیو چیز کی طرف جانا چاہیے، آپ کو کنسٹرکٹیو چیز کی طرف جانا چاہیے. تو اگر ہم بھارت سے اپنا کبھی مقابلہ کرتے ہیں، 1947 میں وہ بھی آزاد ہوا، ہم بھی آزاد ہوا. جیسے میں نے کہا ان کو ایڈوانٹیج بہت سے ملے، جیسے 100 سال سے انہوں نے جمہوریت اور سیاست کو بہت قریب سے دیکھا. نہرو جیسی شخصیت 17 سال ان کو ملی، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملی. ہمیں وڈیرے اور جاگیرداروں نے گھیر لیا، انہوں نے انیشیلی آ کر سب کچھ کل کر لیا. لیکن آج کے اس دور میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں ضرور بولنا چاہوں گا ان لوگوں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں،
ان لوگوں سے جو پاکستان کے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، اپنی آواز ضرور پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی لیڈرشپ میں مجھے بڑی شرم آتی ہے. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسے بھی پاکستان کے لیڈر، آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایک پوری کی پوری گڑ جوڑ پولیٹیکل کرپٹ سیاست ایک جگہ جمع ہو گئی اور ایک شخص اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں. اگر وہ بھی چاہے اپنے انٹرسٹ میں تو اسی گڑ جوڑ کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن وہ اکیلے کھڑے ہو کر اس پورے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، اس پورے کرپٹ مافیا کو چیلنج کر رہا ہے. حالانکہ وہ بھی ان سے مفادات حاصل کر سکتا ہے ان میں جا کے، اور زیادہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، اس سسٹم کو توڑنے کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، قانون کے لیے، اب اس کو کتنی کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ وقت بتائے گا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں سارے لیڈرز کو تو نہیں کہتا ہوں، انڈین اور پاکستانی لیڈروں میں جب میں دیکھتا ہوں تو ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بھی کرپٹ ہیں، وہ بھی کرپٹ ہیں، یہ بھی لوٹتے ہیں، وہ بھی لوٹتے ہیں، یہ بھی مرڈرر ہے، وہ بھی مرڈر ہیں، یہ بھی قبضہ کرنے والے ہیں، وہ بھی قبضہ، اور 10,000 برائیاں میں یہاں بیٹھ کے دونوں کی گنوا سکتا ہوں. لیکن ایک چیز ان میں دیکھا ہے جو میں آج بتانا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر وہ اپنی ملک سے وفادار ہیں، وہ ملک کے وفادار ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی سودا نہیں کرتے. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ بین الاقوامی طاقتوں کے اشارے پہ اپنے ملک کے مفادات کا بھی سودا کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. دوسری ایک چیز، میں ملک سے باہر آتا ہوں، اب امریکہ آیا ہوں، دبئی گیا، کہیں گیا، یو کے گیا، کسی اور جگہ گیا، ابو ظہبی گیا، میں نے ایک چیز دیکھا ہے، جب بھی میں نے کسی بھارتی سے بات کی، چاہے وہ کئی صوبے ہیں ان کے، کئی زبان ہیں ان کی، کئی نسلیں ہیں، کئی ان کی شکلیں ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ ان کے ہاں 17 سے 21 اس وقت تحریک چل رہی ہے آزادی کی، 67 تحریک تو نام پہ ہے، 17 تو بہت ٹاپ میں، اختلافات بہت ہیں، وہاں پہ بھی بہت جہالت ہے، وہاں کے تو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی گورنمنٹ نے تو اپنے عوام کو تباہ برباد کر دیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اتنی ان کے ساتھ نقصان ہے. لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیرلا کے آدمی سے کہ بھائی وہ آئیو، تو وہ کہتا ہے آئی ایم انڈین. میں جب ایک پنجاب کے آدمی سے، اس پنجاب سے پوچھتا ہوں، کہتا ہے آئی ایم انڈین، بڑا پراؤڈلی فیل کرتا ہے. میں دہلی، لکھنؤ کسی کے آدمی سے پوچھتا ہوں، بہار کے آدمی سے، کسی سے بھی پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم انڈین. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب میں پاکستان سے باہر آ کر امریکہ میں آتا ہوں، میں اگر سعودی عرب جاتا ہوں، میں دبئی جاتا ہوں، میں کسی جگہ جاتا ہوں، میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ جی میں کراچی والا ہوں، میں پختونخوا کا ہوں، میں پٹھان ہوں، میں لوریا ہوں، میں سیالکوٹیا ہوں، میں جی چنو کا ہوں، میں جی بلوچستان کا ہوں، میں کوئٹہ کا ہوں. تو مجھے اس چھوٹے سے پاکستان میں اتنی ٹکڑے نظر آتے ہیں، اتنی تکلیفیں نظر آتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے. اگر ہم بھی یہ کہہ دیں کہ یار آئی ایم پاکستانی، تو کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کم از کم انڈین سے پاکستانی یہ سیکھیں. اور پھر میں نے ایک چیز یہ دیکھا ہے کہ انڈین کی کمیونٹی ہے جو اپنے لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس کو انہینس کرتی ہے، ان کو آگے لے کے جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، میں باہر آگے پاکستانیوں میں دیکھتا ہوں بہت اچھے پاکستانی ہیں، بڑے یہ طاقتور پاکستانی ہیں، اس امریکہ کے اہم سسٹم کا حصہ ہیں. اگر پاکستانیوں کو یہاں سے ہٹایا جائے تو بہت سی چیزیں گر جائیں گی. لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں اپنے لوگوں کو، یہاں پہ ملک سے بہت محبت ہے لیکن اپنے لوگوں سے ہماری محبت ختم ہو گئی ہے. ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یار ایک پاکستانی ہے، ہم اس کو انکریج کریں اور اس کو اٹھائیں، اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں، اپنی کمیونٹی پاکستان کو یہاں ریپرزینٹ کریں. حالانکہ بہت سے ادارے اس صورت حال میں کام کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کا میڈیا جو آپ کر رہے ہیں، ٹی وی ہے، یہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم اسی بات کو چاہتے ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی گائیڈ کی کہ اپنے جو پارٹیز ہیں آپ کی، وہ ملک کے اندر تو اچھی لگتی ہیں، ملک کے باہر جو ہے آپ نہ پی پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں، نہ آپ کسی نواز گروپ کو ریپرزینٹ کریں. آپ اگر ریپرزینٹ کریں تو بس اس کو کہ آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ کی ساری لائلٹیز. آپ امریکہ میں جب الیکشنز ہوتا ہے تو ڈیموکریٹ ہیں اور کیا ریپبلکن ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ جی انہوں نے اپنے ووٹ تو کاسٹ کیے، لیکن جب وہ لیڈرز ان کا
تقریر کر رہا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں امریکن جھنڈے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. وہ چاہے وہ اپوزیشن کا لیڈر جو کر رہا ہوتا ہے یا وہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امریکہ کو پروموٹ کیا. ہمیشہ امریکہ کو آپ ضرور نواز شریف کو سپورٹ کریں, آپ زرداری کو کریں, آپ مولانا فضل الرحمان کو کریں, عمران خان کو کریں, کسی بھی پارٹی میں ہوں, آپ کسی بھی صوبے کے ہوں, لیکن باہر جو ہے نا وہ آپ پاکستانی ہوں اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے دوسرے کنٹریز کے لوگ کو دیکھا, انڈین کو دیکھا, یہ ایک بڑی تبدیلی آنی چاہیے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت ہی مفید باتیں ہوئیں, بہت مزہ آیا. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. یہ تو ہے پاکستانی سیاست, پاکستانی میڈیا کا حال. اب ظاہر ہے کہ آپ جہاں دیدہ ہیں, دنیا بھر آپ نے گھوما ہے, بہت آپ کا ایکسپیرینس ہے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور آپ سے پھر گفتگو کریں گے آؤٹ سائڈ سیاست کے بارے میں, دوسرے آپ ممالک میں جو پھرتے رہیں, آن جنرل ایز اے مسلم امہ کس طرح سے ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کا, چیلنجز جو ہمیں ہیں. تو ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.